اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سورہ بقرہ کا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کے علمی و عملی نکات کے متعلق جانیں گے۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے جو علمی احکامات کے ظاہر ہوتے ہیں، ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ انسان کی دوسری مخلوق کی بنیادی وجہ علم ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنا یہ ایمان والوں کا ایک شیوا ہے۔ قیامت کے روز اللہ کا تعلق سفارش دولت طاقت انسان کا تعلق سفارش دولت طاقت کچھ کام نہ آئے۔ کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ، موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے۔ اہم ترین تقاضا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا تمام معبودوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ سعادت و فضیلت کا حصول محنت قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام۔ انسان کو اپنے نیک اعمال پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ انہیں قبول فرمائیے۔ انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کے ایمان اور عقیدے کو مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ اہل کتاب حضور کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن حسد اناد کی وجہ سے حضور کا انکار کرتے تھے۔ بندہ اگر اللہ سے کتنا یاد کرتا ہے تو دیکھے خود اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا حقدار وہی ہے جو آزمائش میں ثابت صبر کرے۔ اللہ ایمان کے کامل کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے۔ حلال کھانا انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں یہ فعل کے مواخذہ نہیں ہوتا۔ قصاص معاشرتی امن کا ضامن ہے۔ روزہ بندے میں تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ دعا مانگنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جہاد اور قتال کا مقصد فتنوں کا خاتمہ اور دین اسلام کے نظام کا نفاذ ہے۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں اور آخرت میں نعمتوں سے ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا و آخرت میں۔ اللہ نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی ہے، پہلے والدین، رشتہ دار، پھر دیگر ضرورت مند۔ انسان اپنی لا علمی ناقص علمی کی وجہ سے نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، احسان جتلانا، دکھاوا کرنا، تکلیف سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر کی تلقین فرمائی۔ سود کے مال میں برکت نہیں، اس کا انجام مفلس تباہی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اسے اپنے ارادے کیے گئے اچھے اعمال پر برے اعمال پر عذاب ملے گا۔